السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ غصہ کر رہی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے کہ تم بات نہیں مانتے ہو، میری مخالفت کرتے ہو، اور بہت غصے میں، اور اس نے اس کو کہا تم گھر سے نکل جاؤ۔ وہ چھوٹا سا بچہ گھر سے نکل گیا، ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا، ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ میں کہاں جاؤں، کوئی جگہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے چھوٹا سا بچہ ہے، کہاں جائے گا۔ واپس اپنے گھر کے دروازے پہ آ گیا اور وہاں آ کر بیٹھنے کے بعد دروازے کی چوکھٹ پر ہی لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے جب اس کی بچے کی یاد آئی تو دروازہ کھول کے دیکھا کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ بچہ تو چوکھٹ پہ لیٹا ہوا ہے اور مٹی مٹی ہوا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر اس کو پیار کرنے لگی اور اسے کہنے لگی میں تجھ سے کہتی تھی نا، تو نہ میری مخالفت کیا کر، تو کیوں ناراض کرتا ہے مجھے، میری بات کیوں نہیں مانتا۔ اور وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں بھی رونے لگتی ہے، بچہ بھی رونے لگتا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہے، امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس ماں کی محبت کو دیکھیں کہ پہلے اس نے اس کو ڈانٹا، اس کو غصہ آیا، اس نے گھر سے نکال دیا، پھر بچہ واپس آیا۔ ظاہری بات ہے بچے کے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، اس نے بھی واپس گھر ہی آنا تھا اور گھر کے دروازے پہ آ کے لیٹ گیا۔ پھر ماں نے دروازہ کھولا، وہ منظر سارا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس طرح اس بچے کے پاس اس کی ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی اور گھر ٹھکانہ یا کوئی ایسا سہارا نہیں ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں جس سے ہم معافی مانگیں، جو ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہو، جس سے ہم دعا کریں وہ ہماری دعا سننے پر قادر ہو، جس سے ہم کچھ مانگیں اور وہ دینے پر قادر ہو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو آخری اب عشرہ شروع ہو گیا ہے اور رمضان کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو یہ دن آپ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے لیے خالص کر دیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دعائیں سننے والا بھی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات اتاری ہیں، یہ ایک ہی مقام ہے سورۃ البقرہ میں، ایک ہی رکوع ہے جس میں روزے کے احکامات ہیں، روزے کی فرضیت ہے، اور انہی احکامات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اس کو بتا دو کہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ وہ آواز سے مجھے پکارے، وہ دل میں مجھے پکارے، اس کے دل میں خیال پیدا ہو میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر مانگنے والے کے، سوال کرنے والے کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بیچ میں اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کی آیات کو رکھا کہ دعا کا روزے سے بہت گہرا تعلق ہے، دعا کا روزے دار سے بہت گہرا تعلق ہے، دعا کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان میں بے شمار گھڑیاں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں
کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار ویسے ہی جب روزے سے ہو تو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، وہ دعا کرے، خاص طور پہ پھر افطاری کا وقت ہو تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، پھر وہ رات کا آخری پہر ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن بندہ اتنا ناشکرہ ہے اور اتنا عجلت پسند ہے کہ وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اللہ نہیں تھکتے، ہم تھک جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر لے آتے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کو، جو آگ سب کچھ جلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے آگ کو حکم دیتے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ ٹھنڈی ہو کر سلامتی والی بن جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور اسی لیے زکریا علیہ السلام کی یہ دعا، یہ الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں جو ہمیں بھی دعائیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے چاہیے۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے دعا کی ہو اور میں نامراد لوٹا ہوں۔ تو جب اللہ سے دعا مانگے، پہلی بات تو یہ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہو اور دعا کو قبول کرنے والا ہو، دعا کو پورا کرنے والا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور جب اللہ سے دعا مانگے تو پوری یقین اور عزم اور امید کے ساتھ مانگے کہ دعا قبول ہوگی۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا، پتہ نہیں سچا ہے یا حکایت ہے کوئی، کہ ایک جگہ قحط آ گیا، بہت سارے لوگ میدان میں جمع ہونے لگے، صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے، اللہ سے بارش کی دعائیں کریں گے، میدان میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے صلاۃ الاستسقاء میں شریک ہونے کے لیے اور اس کے ہاتھ میں چھتری ہوتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، بھائی ابھی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھنی ہے، ابھی تو کہیں دور دور تک بادل کے نام و نشان نہیں ہے، آثار نہیں ہے، تم چھتری لے کر آ گئے؟ اس نے کہا، مجھے یقین ہے جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیں گے، اور جب میں جا رہا ہوں گا مجھے چھتری کی ضرورت پڑے گی۔ یہ عزم، یہ یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ دعا کو سنیں گے۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہو اور میں نامراد لوٹا ہوں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا یقین ہو، پورا ایمان ہو، اور یہ ذہن میں آئے کہ دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے تو گاڑی مل جائے گی، آپ نے کہا اللہ نوکری مل جائے تو نوکری مل جائے گی، آپ نے کہا اللہ اولاد دے دے تو اولاد مل جائے گی، یہ دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا خطا رحمی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ نمبر 1، جو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، حاجت اس کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیر یا سویر پورا کر دیتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2-4-5 دنوں میں وہ چیز دے دی جو آپ مانگ رہے تھے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کے بعد دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج میری امت میں سے یعلمہم الکتاب والحکمہ وزکیہم، اللہ میری امت میں سے کوئی بندہ بھیج جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، تیری کتاب کی تلاوت ان کے سامنے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اللہ نے آپ کی دعا اس سے قبول کی کہ آپ کو گاڑی تو نہیں دی، لیکن آپ کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لی، آپ کی ٹانگ ٹوٹنے سے بچا لی، آپ کو کینسر ہونے سے بچا لی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی اپنی بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے لیے اجر و ثواب بنا کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ میں اس ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں دوں گا اس کو۔
لیکن انسان بڑا عجلت پسند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا جو ہے ربڑ کی بال کی طرح ہے، میں دیوار پہ ماروں گا اور واپس آ جائے گی، جب ماروں گا جب واپس آنی چاہیے، جتنی زیادہ زور سے ماروں اتنی زور سے واپس آنی چاہیے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں، یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھ کے ہم اس بات کا انتظار نہیں کر رہے کہ آسمان سے کوئی چیز اترے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، یہ لو بھائی تمہارا انعام۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ رمضان کے 20 روزے گزر گئے ہیں، اب تک تو کوئی تمغے نہیں اترے آسمانوں سے، نہ اتریں گے، یہ تو اللہ نے اپنے پاس لکھ لیے۔ کیوں؟ ہم نے روزہ رکھا، اجر کی نیت سے اللہ کے پاس جمع کرا دیا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے اذکار پڑھے، آپ نے حج و عمرے کیے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے۔ عبادت آپ نے اپنے نام اعمال میں جمع کروا دی، لکھوا دی کہ اللہ قیامت والے دن مجھے دیجیے گا اس کا بدلہ، میں اس دن اس کا منتظر ہوں گا، ضرورت مند ہوں گا۔ دعا بھی عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس دعا کو کبھی یہ سمجھ کے نہ کریں کہ آپ دعا مانگیں گے اور دعا کا جواب فوراً ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ پورے اخلاص کے ساتھ، دعا کے آداب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ غفلت سے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ دعا تو کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، سر کھجا رہا ہے، اللہ ایسی دعا کو پسند نہیں کرتے۔ کہ آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ ادھر دیکھ کے بات کرتے ہیں، کھڑا ہو سامنے آپ کے، یا اس کی ذرا متوجہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جس کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں، جس سے کہتے ہیں مجھے دے دو بھائی، تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، تو آپ کس طرح اس سے ذرا متوجہ ہوتے ہیں، کتنی لجاجت سے، کتنے احترام سے، کتنے ادب سے آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے۔ اللہ کو تو اتنا پسند ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ اس رونے والی آنکھ کو، اللہ نے کہا کہ میں اس رونے والی آنکھ والے بندے کو قیامت والے دن VVIPs کی لسٹ میں شامل کر دوں گا۔ اور یہ VVIPs کون ہوں گے قیامت والے دن؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج ہمارے سروں پر ہوگا، ہم پریشان ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، گھبراہٹ ہوگی، کس طرح کیا کریں، اور جائیں گے انبیاء کے پاس کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ حساب کتاب شروع کرے، جو بھی ہمارا فیصلہ ہونا فیصلہ کرے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے گرمی۔ لیکن اس دن وہ شخص جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے وہ VVIPs میں ہوگا، اور وہ VVIP ٹینٹ لگا ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ اور ان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 قسم کے افراد، اور کچھ اور احادیث بھی ہیں جن میں کچھ اور اعمال بھی ہیں، ان میں سے ایک شخص ہوگا رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا تنہا بیٹھے ہوئے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، وہ VVIPs کی لسٹ میں ہوگا۔ اور خاص طور پہ آپ جو اعتکاف میں لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کے پاس تو اس VVIP لسٹ میں جانے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ آپ اکیلے اپنے حجرے میں ہیں، رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ نوجوان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہے، مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، مسجد میں دل لگا ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ میں سے نوجوان ہیں تو وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، اور آپ کی جوانی کے 10 دن آپ کے حجرے میں اللہ کی یاد میں گزریں گے، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ موقع کو ہاتھ سے نکلنا دیں، اس کی بڑی قدر کریں، کیونکہ ہم سب کے پاس، اور خصوصاً معتکفین کے پاس، وہ گولڈن چانس ہے VVIP لسٹ میں شامل ہونے، اور اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔
اور اللہ دعا کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا یغضب علیہ، اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ ہم سے تو کوئی آگے سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جان چھوڑو یار، دینا ہوگا دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے، بھائی آپ تو پیچھے پڑ گئے، خود بتا دیں گے آپ کو۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن اللہ ہمارے انتظار میں، میرا بندہ آئے گا، میرے آگے ہاتھ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے حیا کرنے والے اور بڑے کریم ہیں۔ جب اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دو۔ تو خوب اللہ سے دعائیں مانگو، پورے عزم سے دعا مانگو، پوری توجہ سے دعا مانگو، بار بار دعا مانگے۔ اور جو آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں نا، آپ نے کہا جی میں نے زندگی میں یہ کام کرنے، میں زندگی میں یہ چاہتا ہوں، تو اپنے 5-10 مقصد لکھ دیں کہ جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، بننا چاہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں حافظ بننا چاہتا ہوں، آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اپنا گول، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان 5-10 کاموں کو لکھیں کاغذ میں، ہر نماز کے بعد ہر وقت بار 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 اللہ سے مانگیں، اس کو دعاؤں میں کنورٹ کر دیں۔ اللہ مجھے حافظ بنا دے، اللہ مجھے انجینئر بنا دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے محتاجگی سے بچا لے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم تھک جائیں گے، اللہ نہیں تھکے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہم اور کیا مانگیں، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے، بہت کچھ ہے دینے۔ تو جب اللہ سے مانگیں تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو سوچ کر مانگیں، اپنی حد کو سوچ کے نہ مانگیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو سوچ کر مانگیں۔ تو ان موقع سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جو پہلے اپنے بچے کو گھر سے نکالتی ہے، بچہ ناراض کرتا ہے اس کو، پھر اس کو گلے سے لپٹا لیتی ہے، رونے لگتی ہے میرا بچہ۔ تو اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اپنی مغفرت کرا لیں، کسی طرح اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں جنت میں بھیج دے، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، ہمیں اللہ کے آگے آنسو نکالنے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مغفرت مانگنے کی اسے توفیق عطا فرمائے، اپنی مغفرت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔